ہم اتحاد چاہتے ہیں، ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب مل کے مہاجر قوم کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہی دعوت دینے میں آپ کو یہاں آیا ہوں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور میں نے کل جو بات کہی تھی میں اس کو پھر دوہراتا ہوں۔ ایک طرف آپ کے پاس لندن کی قیادت ہے، ایک طرف آپ کے پاس متحدہ ہے جس کو لوگ چائنا کی متحدہ کہتے ہیں، ایک طرف مہاجر قومی موومنٹ ہے۔ اور میں نے کل واضح طور پر، میں اس لیے کہ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں، میں نے سب مشکلیں کاٹی لیکن میں نے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ میں جیل گیا صرف مہاجر نام کے اوپر گیا، اور جیل میری انتہائی خراب جیل تھی، سخت ترین جیل میں نے کاٹی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آفاق جیل میں ہے، انجوائے کر رہا ہوگا، ٹیلی فون ہوگا، خدا کی قسم ٹیلی فون نہیں تھا۔ ایک کھولی کے اندر بند کر کے مجھے 8 سال 8.5 سال رکھا، سورج نہیں دیکھنے دیتے تھے۔ میرے باقاعدہ جو عدالت تھی وہ کورٹ اس میں آتی تھی جیل میں، کہ یہ جیل باہر جائے گا عدالت میں تو یہ سورج دیکھے گا، لوگ اس سے ملنے آئیں گے، یہ ہاتھ ہلائے گا، لوگوں میں کرنٹ آ سکتا ہے، تو کہا کہ عوام سے دور رکھو۔ یہاں تک کہ میرے اپنے پارٹی کے سینکڑوں لوگ اس وقت آپریشن کے وقت جو ہے وہ جیل کے اندر تھے، ان تک کو میرے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب سوچو میں نے کیسی جیل کاٹی ہوئی 8.5 سال، اور اس 8.5 سال میں سب لوگ خوش ہوتے تھے اور سب انتظار کرتے تھے۔ 1 سال ہو گیا، اب ٹوٹ جائے گا، اب 1.5 سال ہو گیا، اب ٹوٹ جائے گا، بس کتنا جیے گا، ہمت ہار جائے گا۔ 8.5 سال آفاق نے کسی سے خدا کی قسم ریکویسٹ نہیں کی، کسی سے بھیک نہیں مانگی، اور آفاق میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آفاق میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کس امید پہ کیا، اور کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے اتنا حوصلہ دیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین کہ جیل ہے کٹ جائے گی، یہ مشکلات آتی ہیں، لیکن میں اپنے لوگوں سے اور اپنے آپ سے جو میں نے وعدہ کیا اس سے میں انحراف نہیں کروں گا، اور مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا، مجھے اللہ پہ قوی امید تھی۔ میں اس ایمان کے ساتھ لڑتا رہا، لوگ میرے پاس آتے تھے، لوگ دھمکاتے تھے، لوگ لالچ دیتے تھے، لوگ کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا کے واسطے اپنے گھر والوں کا خیال کر۔ ہر طریقے سے آزمایا انہوں نے ہمیں۔ وہ ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، ایک دن اگر کم جیے، ایک دن اگر ہم کم جیے تو کم ہی صحیح، بس یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کر جیے۔ آخری اس وقت جب میں ریلیز ہو رہا تھا، جب میں نے یہ بات کہی، اور جب میں نے کسی وکیل کو یہ بات کہی، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ آفاق کس پتھر کا بنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتا، لوگ آتے ہیں تو بات نہیں مانتا۔ تو میں کہتا تھا کہ میں اگر اپنے موقف سے ہٹ گیا تو میں اپنا ضمیر مار کر جیوں گا کیسے، میں اپنا ایمان بیچ کر جیوں گا کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ جس فیملی کی تو مجھے مثال دیتا ہے، جس فیملی کی وجہ سے مجھ سے کہتا ہے کہ یار تمہیں اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے ہی مجھ سے نفرت کرنے لگے اگر میں قوم سے کیے گئے وعدے سے انحراف کر دوں۔ تو میں نے کہا میں کیسے انحراف کر سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کیا۔ جب میں ریلیز ہوا ہوں میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے کہا لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے لوگ کرتے ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ سے کل کہا تھا، کل کے پروگرام میں بہت سارے لوگ آج بھی اس میں موجود ہیں، میں نے کل کہا تھا کہ الطاف حسین اور ہم گلیوں میں جا کے مہاجر قوم سے ایک بیٹا مانگتے تھے، مہاجر قوم کے لیے ایک بیٹا۔ لوگوں نے اپنے ایک نہیں سارے بیٹے قربان کیے بعض جگہ۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ میں ان لوگوں سے نگاہ کیسے ملاؤں گا اگر میں منحرف ہو کے چلا گیا، اگر میں نے اپنا ایمان بیچ دیا، اگر میں اس گرفتاری سے، اس قید سے ڈر کے، خوف زدہ ہو کر، تھک کر اگر میں اپنے اس موقف سے ہٹ جاؤں تو میں لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا، لوگوں سے میں نگاہ کیسے ملاؤں گا؟ لوگ مجھ سے پیار کرتے، کیا نہیں یہ سب سیاسی باتیں ہیں، لوگ تم سے پیار کرتے ہیں۔ جب میں آیا ہوں تو
بات تو حقیقت یہ ہے کہ جب میں جیل سے ریلیز ہوا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ منگن ہوا کرتا تھا، میں نے کہا یار تو رکشا منگا دے تاکہ میں پچھلے گیٹ سے چلا جاؤں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی آ سکے گا. اس نے کہا تم ماڑی پہ چڑھ کے اوپر سیڑھی پہ دیکھو، ہم تو پریشان ہیں کہ تمہیں نکالے کہاں سے، اتنے لوگ وہاں جمع. اور جب یہ اللہ کی طرف سے